أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے بس کہ تم اپنے چہروں کو قبلے کی طرف، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لے کر آئے اللہ پر، اس آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور آدمی مال دے، مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، پوچھنے والے کو اور کسی کو عذاب کرانے میں نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جب عہد کرے تو اپنے عہدوں کو پورا کرے، صبر سے کام لے سختی اور تکلیف کے وقت میں اور جنگ کے موقع پر. یہی لوگ سچائی پر ہیں اور اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں. کچھ باتوں کی تفصیل تو ہو چکی، مزید کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں باقی ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صاحب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ثواب کے اعتبار سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اجر کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے کہ جبکہ تو تندرست ہو اور دل خرچ کرنے کو نہیں چاہ رہا، دل کنجوس بن رہا ہے. یہ تو تندرستی کے وقت میں خرچ کرے. دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل خرچ کرنے کو نہیں چاہ رہا، خرچ کرنے سے دل کتراتا ہے، کنجوس بننے کا ڈر ہے، اور تجھے تنگدستی، فقر و فاقے کا ڈر ہے، اور تجھے امید ہے مال کے زیادہ ہونے کی. پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور تو اس وقت صدقہ کرنے کا حکم کرے جبکہ تیری روح حلق تک پہنچ چکی ہو، یعنی بالکل مرنے کا وقت قریب ہے. تو ایسے وقت میں کہہ رہا ہے کہ فلاں کو اتنا مال دو، میرے مال میں سے فلاں کو اتنا مال دو. اب وہ دینا کیا کام آئے گا؟ اب تو تیرے مرنے کے بعد وہ تیرے وارث داروں کو پہنچ جائے گا، وہ پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی. اب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر دوسروں کا ہو چکا ہوگا. تو اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل صدقہ کون سا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو تندرستی میں خرچ کرے، تندرستی میں خرچ کرے. صحت ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، اب خرچ کرنا ہے. اگر اب خرچ کرو گے تو پھر تندرستی اب ہے، صحت ہے، اب کرو گے خرچ تو پھر بیماری کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں وہ خرچ، وہ صدقہ کام آئے گا. اسی طرح دل نہیں چاہ رہا خرچ کرنے کو، دل کنجوس بن رہا، یا پھر دل میں ڈر پیدا ہو رہا، ارے میں مال دے دیا تو پھر میں غریب ہو جاؤں گا، مال کم ہو جائے گا، ایسا دل ڈرا رہا ہے کنجوسی اور غربت کو سامنے رکھ کر، فقر و فاقے کو سامنے رکھ کر دل ڈرا رہا ہے، خرچ کرنے سے دل کانپ رہا. تو ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ آدمی خرچ کرے. 10 لاکھ نہ صحیح 1 روپیہ خرچ کرے. کس نے کہا 10 لاکھ خرچ کرنے کے لیے؟ 1 روپیہ دے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن خرچ کرنا دل آدمی کو چاہیے کہ آدمی خرچ کرے کچھ نہ کچھ. تو اس سے یہ افضل صدقہ ہے. ایک بات تو تندرستی صدقہ کرے، دوسرا آدمی دل نہیں چاہ رہا پھر بھی جب آدمی خرچ کرے. اور آگے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تنگدستی کا ڈر ہے، دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا. اور آدمی دل کے اندر اور ایک بات کیا آ رہی، ایک تو تنگدستی کا ڈر ہے، دیوں گا تو غریب ہو جاؤں گا. اور ایک ڈر کیا، اور ایک بات کیا دل کے اندر، واللہ کا مال جمع کر لے کو ایک دم خرچ کریں گے، ایسا دل میں آ رہی بات. یا پھر
مرتے وقت میں آخر وقت میں خرچ کریں گے کب بول کر دل میں آنا. تو پہلا دل کے اندر خیال کہ دینے سے کم ہو جائے گا مال، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان انسان کو ڈراتا رہتا ہے. دوسرا، مال ایک دم جمع کر لے کر خرچ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. جب آدمی کے پاس مال آ جائے گا تو آدمی اپنے ٹھکانے پر نہیں رہتا، اس کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، ہو اڑتا رہتا ہے میں. تو اس لیے آدمی دینی اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ آدمی، حدیثوں کے اندر ہے کہ آدمی دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے، دنیاوی اعتبار سے آدمی اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے. اس سے آدمی کے اندر شکر پیدا ہوگا، تواضع پیدا ہوگا. اور آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تیری روح حلق تک پہنچ جائے، جب تو خرچ کرنے کو دل چاہ رہا، تو خرچ کرو ہو کر بول رہا، تو تب خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تو تیرے مرنے کے بعد، تیرے روح نکل جانے کے بعد، اب تیرا مال تو تیرے بچوں کا ہو جائے گا، تو اس وقت تو خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو خلاصہ نتیجہ کیا معلوم ہوا کہ آدمی کو تندرستی کے وقت میں خرچ کرنا چاہیے. دل نہیں چاہ رہا پھر بھی تھوڑا نہ تھوڑا آدمی خرچ کرنا چاہیے. اور آگے ذوی القربہ کے متعلق، یہ تو مال خرچ کرنے کے متعلق. اب ذوی القربہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین پر خرچ کرنے سے، مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے. اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرنے سے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر دیں گے. ایک تو صدقے کا ثواب دیں گے، دوسرا صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اس لیے آدمی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کی کوشش کرنا. اب یہاں بھی رشتہ داروں پر، ماں باپ پر اور اپنے دوست احباب پر خرچ کر کے آدمی احسان نہیں جتلانا. میں دیتے سے اس کو کہ گھر چل رہا سو جی، نہیں تو نہیں چلتا تھا، ایسا آدمی ان کو احسان نہیں جتلانا دے کر بس دے دیا اللہ کے واسطے بس ختم. ان کا تذکرہ کبھی نہیں کرنا، ان کو تانا تشریح نہیں دینا، ان کو تانا کبھی نہیں کسنا. آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل خرچ کرنا، افضل پیسہ خرچ کرنے کا، دینار مال خرچ کرنے کا کون سا پیسہ، وہ کون سا خرچ ہے؟ جو اپنے گھر والوں پر آدمی خرچ کرتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا، آدمی اپنے ساتھی پر جہاد اور جنگ کے موقع پر خرچ کرتا ہے. یہ دو پیسے افضل پیسے. تو ایک تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، دوسرا آدمی جنگ جہاد کے موقع پر آدمی اپنے ساتھی پر خرچ کرے. آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں مسلمان آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. ہمیں گھر والوں کے کیا تو دلاتے رہتے ہیں جائز چیزیں، وہ خرچ کرنا بھی، ان کو دلانا کھلانا پلانا یہ بھی صدقہ ہے. آدمی اس لیے گھر والوں کو کچھ دلا رہا بھی، بچوں کو جائز چیزیں، تو اس میں آدمی صدقے کی نیت کر لے تو بہتر ہوگا. اس سے آدمی کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. ایک تو گھر والوں کی ضرورت پوری ہوگی، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب بھی دے دیں گے. تو جائز چیزوں میں گھر والوں کا خیال رکھنا. کون کو دلانا؟ سو گھر والے بول رہے ٹی وی لاؤ کوکو کو، وہاں نہیں دلانا. جائز چیزوں کے اندر ان کا خیال کیا جا سکتا ہے. آگے یتیموں پر خرچ کرنے کے متعلق، تو یتیموں پر خرچ کرنے کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک تو حدیث کل یا پرسوں سنایا تھا میں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا بوجھ خرچہ اٹھانے والا اور میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کا خرچ اٹھانے والا اور میں دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسا یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں. ایک حدیث تو یہ. اور ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کے آدمی یتیم کو کچھ دینا چاہ رہا لیکن دینے کے لیے جیب خالی ہے، فی الوقت جیب میں موجود نہیں ہے، دل دینے کو چاہ رہا، اور فجر سن لیے، دل چاہ رہا اور یتیم بچے کو دینا چاہیے بول کر دل چاہ رہا، دینے کے دل میں جیب میں کچھ نہیں ہے. تو ایسے وقت میں آدمی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس آدمی کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے یتیم بچے کے سر کے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت نیکیاں عطا کریں گے. اب اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے محبت سے اللہ نیکیاں دیتے ہیں بولے تو اس کے وقت کھانے کا انتظام کرے تو اللہ کیا نہیں دیں گے. تو اس لیے ان کی کفالت کرنا چاہیے یتیم بچوں کی، ان کا بوجھ اور ان کا خرچہ آدمی کو برداشت کرنا چاہیے. آگے مسکین کے بارے میں، مسکین کسے بولتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، مانگنے کے لیے آتا ہے، اسے ایک لقمہ مل جاتا ہے، دو لقمہ مل جاتے ہیں، ایک کھجور مل جاتا ہے،
2 کھجور مل جاتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس ہو جاتا ہے، کوئی اسے مطلب کیا، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آدمی واپس چلا جاتا ہے. یہ آدمی مسکین نہیں، جسے کچھ ملتا ہو، جس کے پاس کچھ ہو، وہ مسکین نہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی چیز بھی نہیں ہے کہ اس آدمی کو اسے بے نیاز کر دے، مانگنے سے بے نیاز کر دے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور ان مسکین ہے بول کر پتہ بھی نہیں چلتا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ایسا آدمی مسکین ہے. اور یہ مسکین آدمی سوال بھی نہیں کرتا لوگوں سے آ کر، ان ہے مسکین. سوال میں آ کے مسکین کسی کو سمجھ میں آ گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے پاس آ کر مانگتا بھی نہیں، اور ان مسکین ہے بول کر معلوم ہی نہیں ہوتا، سوال بھی نہیں کرتا آ کر، تو ایسا آدمی مسکین ہوتا ہے. حدیث کی روشنی میں آگے مسافر پر خرچ کرنے کے بارے میں کل بتایا تھا میں، اگر وہ آدمی مسافر آدمی اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں وہ بڑا مالدار ہے، بڑا بادشاہ ہے، لیکن سفر میں نکلنے کے بعد اس کا پیسہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، یا پیسہ چوری ہو گیا، کوئی اس کا جیب کاٹ لیے یا پیسہ چرا کر کوئی لے گئے، تو ایسے وقت میں اس مسافر آدمی کو بھی صدقہ کر کے اسے اس کے گزارا اور اس کے گھر تک پہنچنے کا اسے خرچہ دے سکتے ہیں. وہ آدمی تو اپنے کو بھی مالدار ہے، بادشاہ ہے، لیکن سفر میں آنے کے بعد مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو اس پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، یہ بھی افضل صدقہ ہے. آگے سوال کرنے کے بارے میں حدیثیں. اب آج کل تو سوال کا ایک دھندا شروع ہو گیا، سوال کرنے والوں میں سے بہت سارے سوال کرنے والوں کی قسمیں ہیں. بعض لوگ واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں، صحیح میں ان لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، تو ویسے ضرورت مند لوگوں کو دینا چاہیے. اب بعض لوگ ان کا دھندا وہی بن گیا، دیکھنے کے دماغ سے معلوم ہوتا ہے، یقین طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر ویسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. اب صحیح میں ایک آدمی ظاہری اس کے حال سے معلوم ہو رہا کہ صحیح میں ضرورت مند ہے، اس کو دینا چاہیے، تو پھر ویسے آدمی کو دینا بہتر ہے. آگے سوال کرنے والے کے بارے میں، اگر آدمی سوال کر رہا لیکن اس کا سوال کرنے کا مقصد کیا ہے، مال جمع کرنا، مال جمع کرنا اس کا مقصد ہے سوال کرنے کا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ آدمی تو دنیا کے اندر سوال کر کے مال جمع کرنے کی خاطر سوال کر کے آدمیوں کے سامنے رسوا ذلیل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن بھی رسوا کر دیں گے، کیسا رسوا کر دیں گے. حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کے مالوں کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے مانگتا رہا، لوگوں کا مال اپنے پاس جمع کرنے کے لیے یہ مقصد تھا اس کا، تو وہ آدمی لوگوں سے مال نہیں مانگ رہا، آگ مانگ رہا. اب اس کا دل چاہے کتنا مانگتا ہے کہ مانگتا پھرے، تو لوگوں کا مال اپنے پاس جمع کرنے کے لیے ضرورت پوری کرنا مقصد نہیں ہے، بس اس کا دھندا وہ بن گیا. تو اگر اس لحاظ سے اگر اس مقصد سے اگر آدمی مانگتا ہے تو اس سے آدمی آگ بھر رہا ہے، اسے بھرنے کے بعد وہی اسے آگ ملے گی دوزخ کے اندر. دوسری حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان برابر مسلسل مانگتا رہتا ہے، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، تو یہاں تک کہ اس مانگنے والے آدمی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کے چہرے پر سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کا دل چاہے کتنا مانگتا کہ مانگتا پھرے. اور ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی مانگتا پھرتا ہے، اس کا مقصد کیا، غنی بن جانا، مالدار بن جانا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک پتھر ہوگا، ایک بات تو اس کا چہرہ جلا ہوا ہوگا، جھلسا دیا جائے گا، جلا ہوا ہوگا. دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مال ایک گرم پتھر کے سر کا رکھا جائے گا جہنم میں، اب یہ مانگنے والا آدمی اس پتھر کو لے کر کھاتا رہے گا، تو وہاں پتھر کھانا پڑے گا، جلا ہوا پتھر، تو جس کی مرضی ہے وہ مانگتا پھرے. تو اس لیے لوگوں سے خواہ خواہ کا سوال نہیں کرنا. آگے غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے، جیلوں میں خواہ خواہ پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، ان کو چھڑانے میں اپنا مال لگانا چاہیے. یہ سب ثواب کے کاموں میں سے ہے، نیکی کے کاموں میں سے ہے. آگے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ فرضوں میں سے ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے عہدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو. وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیان کرنے کھڑے ہوتے تو بیان کرنے کھڑے ہونے کے بعد اس بیان میں وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں ارشاد نہ فرماتے ہیں. مطلب کیا کہ اکثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیانات میں وعدوں کو پورا کرو، امانتوں کو پورا کرو، امانتوں کو اپنی امانتدار اس کے صاحب حق تک پہنچاؤ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، خبردار وہ آدمی مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا،
امانت داری کا خیال نہیں کرتا وہ آدمی مومن نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور آگے اس کا کوئی دین نہیں ہے یا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو عہد کو پورا نہیں کرتا۔ ایک تو عہد پورا نہیں کرنے والا مومن نہیں، دوسرا عہد وعدے کو پورا کرنے والا مومن مسلمان نہیں ہے۔ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں، 4 عادتیں ہیں، وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے۔ پہلی علامت، اگر ان میں سے ایک علامت ہوگی تو اس کے اندر منافق کی ایک علامت آ گئی ہے، نفاق کی ایک علامت آ گئی ہے۔ جب تک اسے چھوڑتا نہیں آدمی، اس کے اندر وہ نفاق کی علامت موجود رہتی ہے۔ 4 خصلتیں منافق کی نشانیاں ہیں، 4 علامتیں منافق کی ہیں۔ تو ایک نشانی، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ امانت رکھنے کے موجود آدمی اس کے امانت رکھی گئی ہے تو اس میں آدمی خیانت کرتا ہے، تو یہ آدمی بھی منافق ہو گیا ہے۔ نفاق کی ایک علامت اس کے اندر آ گئی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے مسلمانوں کی کہ وہ آدمی امانت کا بہت خیال کرے، ادائیگی کا۔ دوسری علامت منافقت کی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات میں جھوٹ بولتا رہتا آدمی، تو اس سے بھی آدمی، اس کے اندر منافقت کی ایک علامت آ گئی سب کا۔ تیسری علامت، جب وعدہ کیا جائے گا اس سے تو وہ آدمی وعدے کا خلاف کرے گا، توڑ دے گا وعدے کو، بات پر نہیں کھڑے گا۔ چوتھی نشانی، جب جھگڑا ہوگا تو جھگڑے میں گالیاں بکے گا۔ تو یہ 4 نشانیاں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، جھگڑا ہو تو آدمی گالیاں بکے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ 4 علامت اس کے اندر ہوں گی، وہ خالص منافق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں سے ایک ہوگی تو اس کے اندر یہ منافقت کی علامت آ گئی ہے۔ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر امانت داری کا مطلب، امانت داری کے متعلق حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، ایک جھنڈا اس پر نصب کیا جائے گا، اس پر گاڑ دیا جائے گا۔ اب فلاں آدمی کو دھوکہ دیتا تھا، فلاں کو دھوکہ دیتا تھا بول کر اس کے اوپر نشانی کے طور پر جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، جتنا آدمی دھوکہ دیتا ہوگا، وعدے کے اندر توڑتا ہوگا تو خیانت کرتا ہوگا، تو اس کے پیٹھ پر اتنا اونچا جھنڈا ہوگا۔ تو اس لیے آدمی کو دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، آدمی کو خیانت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا راعی بنا دے، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو، کسی قوم کا یا کسی کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنا دیا، رعیت کا، عوام کا اللہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داری دے دیا۔ مثال کے طور پر شوہر ہے، باپ ہے تو ان کو، باپ کو، شوہر کو اپنے گھر والوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی تربیت، یہ بھی امانت ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کو دین سکھانا، سمجھانا۔ اگر یہ آدمی رعیت کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے اوپر یہ آدمی امانتدار، راعی بن گیا، ذمہ دار بن گیا، تو اگر یہ آدمی اپنی رعیت کے ساتھ ذمہ داری نبھاتا نہیں ہے، امانت داری ہے یہ بھی، تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سن سکے گا۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کی تربیت کرنا، ان کی ذمہ داری، اور ان کی یہ بھی ایک امانتداری ہے، ہمیں اس امانتداری کا خیال کر کے امانتداری کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پرورش کرنا ہے، ان کا ذہن دینی بنانا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے صحیح بات، صحیح قرآن کی پیغام اور اللہ کا پیغام اب تک پہنچاتے رہنا ہے۔ اگر ہمیں باتوں کو مروڑ کر توڑ کر کھا لیں گے تو پھر آپ کی ناراضگی کے ڈر سے ہم باتوں کو چھپائیں گے تو پھر ہم بھی وہ بات میں آ جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اگر ہم باتوں کو چھپائیں گے آپ کی ناراضگی کے خوف سے پھر ہم بھی جنت کی خوشبو نہیں سن سکیں گے۔ اگر آپ بھی ذمہ داری اپنی ادا نہیں کریں گے، آپ کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا حق ہے، آپ کے پاس کام کرنے والوں کا آپ کے اوپر حق ہے، پھر آپ اگر ان کو دین نہیں بتاتے، صحیح بات نہیں بتاتے، دھوکہ دے سب کو روکتے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہمیں بھی اپنے اللہ کے جنت کی خوشبو نہیں سن سکیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہوتی رہتی ہیں۔ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں کی کسی جماعت کا والی ہو، ذمہ دار بن گیا، ان کی نگرانی اور نگہداشت اپنی ذمہ داری ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کر رہا ہے، اس حال میں اگر وہ آدمی مر جائیں تو اس کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوگا، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ آدمی، اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں
وعدے کی اور ذمہ داری کو نبھانے کے بارے میں، یہ سب چیزیں وعدے اچھے سو آپ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، آپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داری امانت ہے، وہ آپ کے اوپر ان کی تربیت دیکھ بھال، ان کا ذہن دیندار اور ان کے دل کی باتیں بتانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کو ادا کرنا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے امان اور حفاظت جان کا وعدہ تھا تو وہ جنت کی خوشبو نہ سن سکے گا. تو ایک آدمی کے بارے میں اس کی جان کی حفاظت لی گئی تھی، ایسے آدمی کو اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو پھر وہ آدمی جس کی حفاظت لی گئی تھی جان کی، اس کو قتل کرنے والا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا. یہ بھی وعدے کے اندر خیانت کرنے کے برابر ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو، نیکی کے کاموں کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے، نیکی کے تمام کاموں کو، تمام حقوق کو، ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.